ایران میں اس ٹائم 1045 لوگ جو ہیں the lost in lives by bombing of US and اسرائیل. 50 سے زائد لوگ آج اس میں جو مارے ہیں اسرائیل نے وہاں پہ. جو لیٹسٹ سروے ہے اس میں 76% لوگوں نے اس کو اپوز کیا ہے، جنگ کو ان کالڈ فار قرار دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بات کی ہے کہ اس نے اوورآل پبلک سے جھوٹ بولا، اپنے ملک کو نئی جنگوں میں نہیں لے کے جاؤں گا، پرانی جنگیں ختم کروں گا، اور اس نے مدر آف آل وار ایران کے ساتھ سٹارٹ کر دی ہے. کانگریس جو ہے، پارلیمنٹ ہے US کی، اس نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم یہ بل لے کے آئیں گے جس میں ناؤ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وداؤٹ ٹیکنگ دا پرمیشن آف دا کانگریس کسی وار میں نہیں جا سکتا. اگر ایران کی کیپیبلٹی ہے بھی نیوکلیر ویپنس کو بنانے کی، وہ میکسیمم 2% ہے. آیت اللہ خامنائی کی اسیسینیشن کے بعد ان کا سکسیسر، ان کے بیٹے کا نام لیا جا رہا ہے، اور اسرائیل کی جیسے ہی یہ نیم کریں گے ان کا سکسیسر تو کہہ رہے ہیں ہم اس کو بھی مانیں گے. السلام علیکم، میں ذوالقرنین طاہر. جنگ کا آج 5واں دن. ویسٹرن میڈیا کے مطابق ایران میں اس ٹائم 1045 لوگ جو ہیں they lost their lives by bombing of US and اسرائیل. اور دوسری جانب بیروت کی اگر بات کریں، اس کے اوپر بھی محاذ کھول لیا ہے اسرائیل نے. 50 سے زائد لوگ آج اس میں جو مارے ہیں اسرائیل نے وہاں پہ، اور کل بھی 50 کے قریب لوگ بمبارڈمنٹ میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. ویسٹرن دنیا بالکل ٹائٹ لپڈ ہے، کچھ اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کنڈیمنیشن نہیں ہے. لیکن بری خبریں آ رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے فرام نن ایلس بٹ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ. ایک تو 76% جو لیٹسٹ سروے ہے اس میں 76% لوگوں نے اس کو اپوز کیا ہے جنگ کو، اور ان کالڈ فار قرار دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بات کی ہے کہ اس نے اوورآل پبلک سے جھوٹ بولا. یہ کہتا رہا کہ میں اپنی جو قوم کو یا اپنے ملک کو نئی جنگوں میں نہیں لے کے جاؤں گا، پرانی جنگیں ختم کروں گا، اور اس نے مدر آف آل وار ایران کے ساتھ سٹارٹ کر دی ہے ایٹ دا بیسٹ آف اسرائیل، یا اسرائیل نے اس کو ماموں بنایا. اس کو کس طرح سے یوز کیا. دوسری جانب ایک اور بری خبر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. کانگریس نے اناؤنس کیا ہے، کانگریس جو ہے پارلیمنٹ ہے US کی، اس نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم یہ بل لے کے آئیں گے جس میں ناؤ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ وداؤٹ ٹیکنگ دا پرمیشن آف دا کانگریس کسی وار میں نہیں جا سکتا. موسٹ لائکلی ہے کہ یہ بل جو ہے اپروو ہو، منظور ہو پارلیمنٹ سے، کیونکہ پھر وہی ہے کہ یہ وہ پارلیمنٹ فارم 47 کی نہیں ہے. اور نہ صرف ڈیموکریٹ تو اس کے اوپوننٹ ہیں ہی ہیں، سینیٹرز اینڈ کانگریس مین، بلکہ ریپبلکن جو کہ پارٹی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس میں سے بھی اچھی خاصی ڈسینٹنگ وائسز آ رہی ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ ایک مشکل ٹائم ہوگا آنے والے دنوں میں. اور آج کی ایک اور امریکن میڈیا کی بڑی خبر ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں. وہ یہ ہے کہ کوئی کلاسیفائڈ انفارمیشن نہیں تھی کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر بم بنانے کے قریب پہنچ چکا ہے، یا وہ امریکہ یا اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے والا ہے. یہ دو وہ ریزنز ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ یا اس کی پوری ٹیم اس ٹائم میڈیا کو، انٹرنیشنل میڈیا کو، لوکل میڈیا کو دے رہی ہے کہ اگر ہم ایران پہ حملہ نہ کرتے تو اس نے 1 ماہ کے اندر ایٹم بم بنا لینا تھا، یا اگر ہم ایران پہ حملہ نہ کرتے تو اس نے اسرائیل پہ حملہ کر دینا تھا. کانگریس مین اینڈ سینیٹرز کو کوٹ کیا ہے امریکن میڈیا نے کہ اس طرح کی کوئی کلاسیفائڈ انفارمیشن نہیں تھی جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اپنے کلاسیفائڈ سرکل، سیکرٹ کوئی انفارمیشن ایسی نہیں تھی. اور یہ سارے کا سارا جو ہے یہ جھوٹ کے اوپر پورا نیریٹو بلڈ کیا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور نیتن یاہو نے. اس کے بعد ایران کے اوپر حملہ کیا ہے. ایک سینیٹر، امریکن سینیٹر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اگر ایران کی کیپیبلٹی ہے بھی نیوکلیر ویپنس کو بنانے کی، وہ میکسیمم 2% ہے. تو کہاں اس نے 98% ریمیننگ اچیو کرنی تھی، پھر کہیں جا کے ایٹامک ویپنس کو اس نے بنانا تھا. سو ٹیریبل جو ریولیوشن آ رہی ہیں، ٹیریبل کم امبیرسنگ بہت زیادہ ہیں فار ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. اور ویسٹرن ورلڈ کو پورا شیشہ دکھا رہے ہیں، جو کہ ایک ٹائم بالکل بت بن کے ویسٹرن ورلڈ بیٹھا ہوا ہے. کوئی کنڈیمنیشن نہیں ہے کہ جو امریکہ نے کیا ہے ایران میں اور اسرائیل نے پورے خطے کو جنگ کی لپیٹ میں لے لیا، پورا گلف ریجن جو ہے. اور
ساتھ میں سو مت سو یہ بھی امریکن میڈیا میں آ رہا ہے کہ یہ بھی اس کی سازش ہے اسرائیل کی کہ ایران کے ساتھ اس لیول کا پنگا لے جائیں کہ وہ اس کو گلف ریجن کے کنٹریز کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیں، اور ایک تیر سے دو نشانے کیے ہیں۔ اور ابھی تک ارامکو میں جس کو اٹیک کیا ہے، ارامکو کی ریفائنری کو، سعودی عربیہ میں سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے، تو اس میں بھی یہی رپورٹس آ رہی ہیں، کنفلکٹنگ رپورٹس ہیں آلدو، کہ اسرائیل نے یہ حملہ کیا اور الزام لگ گیا ایران کے اوپر۔ ایران نے کیٹیگوریکلی اس کو ریفیوز کیا۔ تو یہ ساری اس میں بیچ میں اسٹیٹ ایکٹر، نان اسٹیٹ ایکٹر اس ساری وار میں اب پوری طرح موجود ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ ویسٹرن ورلڈ ابھی ہاؤس آف کامن، جو کہ ہاؤس آف کامن ہے یو کے کی پارلیمنٹ، اس میں اچھی خاصی گرلنگ ہو رہی ہے اسٹیمر کی، جو پرائم منسٹر ہیں، کہ آپ کسی صورت میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا بایاں یا دایاں ہاتھ نہیں بننا، آپ نے اس کو سپورٹ نہیں کرنا۔ آلدو کہ ابھی تک ایک صرف جو اس کا ایئر بیسز ہیں جو اس نے الاؤ کی ہے امریکہ کو، باقی اس وہ نہیں دے رہا، جس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس سے ناراض ہے۔ تو ہاؤس آف کامن میں جس طرح سے پارلیمنٹیرین نے یہ بات کی ہے کہ یو کے کو، انگلینڈ کو، برطانیہ کو اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو بالکل سائڈ پہ رکھنا پڑے گا، نہ ہی اس نے اسرائیل کی سپورٹ کرنی ہے، نہ ہی امریکہ کی پریکٹیکلی۔ وربلی تو یہ انہی کی سپورٹ کر رہے ہیں کھل کھلا کے، اور ان کی کوئی کنڈمنیشن نہیں ہے ایران کو لے کے، جو ایران کے حملہ۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، پارلیمنٹ کے اندر بہت ساری وائسز تھیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ انکالڈ فار ایکٹ ہے آف ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ نیتن یاہو، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک ذہنی طور پہ ہلا ہوا شخص ہے ڈونلڈ ٹرمپ، یہ کہہ رہا ہے ہاؤس آف کامن کے بہت سارے جو ہیں ممبرس آف یو کے اسمبلی کھل کے بات کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف۔ تو یہ بتاتا چلوں کہ ویسٹ اس میں اپیرنٹلی خاموش بیٹھا ہے، لیکن اس کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرے۔ ابھی اسپین نے جو اس کے ساتھ کیا ہے، اسپین سے اس نے اڈے مانگے کہ وہاں سے اسپین کے ساتھ مراکو لگتا ہے، مراکش، اور وہاں سے ہو کے یہ پیچھے سے آگے اٹیک کرنا چاہتا ہے ایران کے اوپر۔ اسپین نے اسٹیٹ اوے ریفیوز کر دیا، اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں تم پہ ٹیرف لگاؤں گا، میں تم سے ٹریڈ نہیں کروں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس نے یہ بات کی ہے۔ تو تگڑے ہیں جو یورپین کنٹری جو اپنے اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ ہیں، جو کہ اکنامیکلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، بیگرز ہیں، وہ تو بیچارے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اشارے کے اوپر ناچتے ہیں، اور کمال ناچتے ہیں، ساری دنیا وہ ان کا ناچ دیکھتی ہے۔ لیکن جو اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ ہیں وہ اس کو آنکھ میں آنکھ ڈالتے ہیں، اور اگر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے اور ان کے کنٹری کو انٹرسٹ نہیں کر رہی، اس کے بینیفٹ میں نہیں ہے، اور اسٹیٹ میں ریفیوز کرتے ہیں۔ دس از دا اسٹوری آف فیئر۔ دوسری جانب اگر بات کر لیں آیت اللہ خامنائی کی اسیسینیشن کے بعد، ان کا سکسیسر، ان کے بیٹے کا نام لیا جا رہا ہے۔ آج کی بھی ایران میڈیا کی طرف سے رپورٹ ہے 10 ممبر شورا جو ہے وہ ان کو اگلا سکسیسر جو ہے الیکٹ کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے اوپنلی ابھی نہیں کہا کہ مجتبیٰ حسینی جو ہیں سن آف خامنائی صاحب ان کو کرنے جا رہے ہیں، لیکن اوبویس ہے کہ وہی ہی ہوں گے۔ لیکن ساتھ میں تھریٹ ہے یو ایس کی بھی، اور اسرائیل کی، جیسے ہی یہ نیم کریں گے ان کا سکسیسر تو کہہ رہے ہیں ہم اس کو بھی ماریں گے۔ تو اب ڈیفینیٹلی ان کو اپنا کس طرح سے ایران کے اندر جو ہے بچنا ہے امریکن اور اسرائیلی اٹیک سے، یہ بھی ایک بڑا کویشچن ہوگا۔ لیکن اس ٹائم چلتے چلتے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایران فل فلیج اٹیک کر رہا ہے تمام ایئر بیسز پہ۔ دبئی ہل کے رہ گیا ہے، قطر اینڈ دبئی یہ تو ہل کے رہ گئے ہیں جتنے اس نے اٹیک کرتی ہیں امریکن ایئر بیسز پہ، امبیسز پہ، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ۔ اور آج کا لیٹسٹ یہ ہے کہ ٹرکیہ ابھی مسلم برادرلی کنٹری ہے اپیرنٹلی، تو یہی لگ رہا تھا کہ ایران کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اس نے کہا یہ ہے کہ تم بہت غلط کر رہے ہو جو گلف ریجن کے اوپر جو اٹیک کر رہے ہو۔ آج ایران کا ایک میزائل انٹرسیپٹ کیا ہے، خیال یہی ہے کہ یہ میزائل جو ہے یہ یو ایس ایمبیسی ان انقرہ اس کو ہٹ کرنا تھا، لیکن اس نے انٹرسیپٹ کر لیا ترکیہ نے، اور کشیدگی اس سائڈ پہ بھی بڑھ رہی ہے، کیونکہ یہ کنٹری اب یہ اس میں اس چیز کو اس طرح سے لے رہے ہیں کہ کیا آپ ہماری سوورنٹی کو بریچ کر کے ہم پہ اٹیک کر رہے ہیں، جبکہ ایران کہہ رہا ہے کہ میں صرف امریکن بیسز جو آپ نے دیے ہیں، ان کو اڈے دیے ہیں، میں اس پہ اٹیک کر رہا ہوں یا اس کی ایمبیسیز کو کر رہا ہوں۔
دا وے اس نے ہمارے بے شمار لیڈر انکلوڈنگ ٹاپ لیڈر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب کو ایلیمنیٹ کیا ہے، شہید کیا ہے، تو مجھے تو بدلہ لینا ہے نا. اب دیکھیں کتنا، کیونکہ اپیرنٹلی لگ یہی رہا تھا کہ امریکہ یہ 10 دن میں وار پیک اپ کر لے گا. اب خود ہی کہہ رہا ہے کہ 5 ہفتے تو کم از کم ہے، تو یہ بھی پتہ چلے گا 5 ہفتے ہیں یا 5 مہینے ہیں. جو رشیا ہے وہ بھی یوکرین کو کہا تھا اس نے کہ 2 ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہیں، 3 ہفتے کے اندر میں ان پہ قبضہ کر لوں گا. 3 ہفتے کی بجائے 4 سال پورے ہو گئے اس فیبرری کو، 5واں سال شروع ہو گیا ہے. تو یہ وار ڈائنامکس ہیں. وار ہمیشہ سٹارٹ کرنی آسان ہوتی ہے، آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن اس کو ختم کرنا کبھی بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا اگر آگے جو ہے دوسری پارٹی بالکل کمزور نہ ہو. اگر تھوڑی سی بھی تگڑی ہے اور اس میں ول ہے تو وہ آپ سے لڑتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے چیزیں جو آپ کیلکولیٹ کر کے بیٹھے تھے.